جی مین آنیسٹی. جی جناب. جی السلام علیکم سر. اب آواز آ رہی ہے میری اب آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام. کون صفدر بھائی ہیں؟ جی جی صفدر بات کر رہا ہوں. جی جی ہاں جی صفدر بھائی اچھا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میرا یہ اسٹارم پائلٹ صاحب سے ایک سوال ہے. میں بڑا کل سے سن کے مجھے عجیب سا جیسے کوئی میرے سر پہ کسی نے ایٹم بم پھاڑ دیا ہو، کیونکہ میں بھی کافی عرصے سے سن رہا ہوں اسٹارم پائلٹ کو. اسٹارم پائلٹ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا اسٹارم بھائی آپ نے کل ایک بات کہی تھی مانی کے بارے میں. ایک محمد تھا 700-800 سال پہلے. یہ اس کے بارے میں یہ میرے لیے ایک ایٹم بم ہے. میں کل بھی لائن پہ تھا. میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو کہاں سے اس کو مطلب میں پڑھ سکتا ہوں اس سبجیکٹ کو؟ اس کو ڈیٹیل میں میرے پاس کوئی بک تو نہیں، مجھے بھی نہیں ابھی ملی ہے، کیونکہ اس کی کہتے ہیں بک ضائع ہو گئی ہے. لیکن اس کے ریفرنسز بہت ملتے ہیں. اس کا ریلیجن کیا تھا یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ دونوں ریلیجن نے وہ دونوں کے خلاف تھا. ابھی اس لیے کہ دونوں کے حق میں نہیں ہے. کہ کرسچینٹی نے تو اس کو مینشن اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اگینسٹ جاتی ہے بات. ان کے بعد میں ایک اور ٹھیک ہے. نبی آ گیا، تو obviously یہ کیا کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں جب بھی مینشن کیا جاتا تھا تو اسلام کو مینشن نہیں کیا جاتا تھا. جوڈو کرسچینٹی کی بات ہوتی ہے. ابھی بھی جب آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو بھی ان کے لیڈرز آتے ہیں کبھی ٹیلی ویژن پہ، تو وہ مینشن نہیں کرتے ہیں. جیسے نہیں آنکھوں جو مطلب ریفرنس کہاں سے لوں گا؟ آپ ریفرنس کہاں سے ملے گا؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ریفرنس آپ کو انٹرنیٹ پہ اس پہ مل جائیں گی بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کہہ رکھا ہے. کچھ لوگ آپ کو مل جائے گا، ان کی معلومات مل جائے گی ان کے بارے میں. تو اس کو زیادہ اسپیل کیسے کریں گے؟ اس کو اسپیل کیسے کریں گے مانی کو؟ MANI. مینیکیزم ہے، MANCHAEISM مینیکیزم. اچھا مینیکیزم. یا مینیکیزم، اور ایک مینڈین بھی ہے اور مینیکیزم. لیکن ان کا ریلیجن 11ویں صدی تک رہا ہے، تقریباً 10th سینچری تک رہا ہے، یعنی 3rd سینچری سے لے کے، اور سارے اسی ایریا میں تھا. لیکن ان کی بیڈ لگ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی اپنا پورا ایک کنٹری نہیں تھا، یعنی بیس نہیں تھا. تو اس لیے وہ اسلام نے اس کو اور کرسچینٹی دونوں نے ان کے جو کانورٹس ہیں وہ لے لیے. تو اس کے بعد ان کو زیادہ کانورٹس نہیں ملے اس، اور ان کا زیادہ تر کتابیں بھی نہیں ملتی ہیں. لیکن البرونی وغیرہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے. سینٹ کیا نام ہے اس کا، اگسٹین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ان کا ریلیجن کیا تھا. جی جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا سچ والا صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تو مطلب ریلیٹ ہی ہے، کیونکہ جب سے آپ نے یہ 1st پرسن 2nd پرسن 3rd پرسن کہا، میں نے قرآن کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا ہے اس لحاظ سے کہ 1st 2nd 3rd پرسن پہ. تو میں نے آج 3 صورتیں پڑھی تھی، سورہ فرقان، ایک سورہ ابراہیم، اور ایک سورہ جاسیہ. اگر آپ اسکرین پہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 5 کھول سکتے ہیں سر، تو ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. جی 5 نہیں سوری 6 سر. یہ سورہ نہیں سورہ 45 ہے. 45 سورہ 40. اچھا جی ایک منٹ. جی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. جی بالکل جی اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں کہنا نہیں چاہتا، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنی مدد تصحیح کرنے کے لیے. اور ظاہر بات ہے یہ اسٹارم پائلٹ صاحب بھی بیٹھے، ان کا بھی بہت زیادہ علم ہے، انہوں نے بھی کافی پڑھا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیت جو میں مفہوم سمجھ پایا ہوں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے، اب یہاں پہ آ گیا ہم نے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں، یا اسی طرح کے اس کو پڑھتے سچائی کے ساتھ. جی تو یہ اللہ کی آیتیں اور ہم، یہ جو ہم جو ورڈ آیا ہے یہاں پہ میں آ کے اٹک رہا ہوں. یہ ہم کیا چیز ہے؟ جی ہاں یہ بہت آپ کا جو ہے پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں کہ یہ اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم ہیں وہ کوئی اور ہے اور اللہ کوئی اور ہے.
آپ سمجھے نا بات, سچائی یہی تو پوائنٹ یعنی ہے. کہ جی ہاں, میں یہی تو پوائنٹ ہے جو مومنین کی جو ہے کہ نظروں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ نیچے تو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ لکھا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آیتیں اللہ کی جسے ہم تجھ پر پڑھ کر سناتے ہیں سچائی کے ساتھ. جی جی بالکل, میں یہ سمجھنا چاہ رہا اب یہ کون سی بات ہے, پھر یہ کون سی بات ہے جو اللہ کی اور اس کی آیتوں کے بعد وہ لوگ ایمان لائیں, وہ لوگ ایمان لا رہے ہیں, یہ ایمان لائیں گے. جی جی یعنی مطلب نہیں, یہ میں ہے کہ آپ اللہ کی آیتیں کچھ اور ہیں, اللہ کوئی اور ہے. نتلوہا کا جو ہے یہ جو خود یہ جو کوئی ہے, یہ ہم کوئی اور ہیں, یہ اللہ نہیں ہے. سر یہاں پہ میرا سوال یہ میرے ذہن میں آیا ہے, وہ تصحیح کر رہے ہیں آپ بھی اور اسٹارم پائلٹ بھائی آپ بھی کر دیجیے گا, کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو سچائی, یعنی کہ اگر جبرائیل اگر یہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں تو جبرائیل کو کیا اتنا علم نہیں ہے کہ جب میں اکیلے میں آتا ہوں محمد کے پاس تو سچائی کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ دوسرا واقعہ پھر میں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ جی وہ یہ کچھ صحابی بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے میدان سے آیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا, اس نے 3 سوال کیے, اور جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو یہ انہوں نے بتایا کہ محمد نے کہ یہ جبرائیل تھے. ایسی بھی ایک ہے نا واقعہ بالکل ایسا, آپ نے یقیناً سنا ہوگا آپ نے یہ. جی ہاں جی ہاں جی سنا ہے, یہ بھی سنا ہے نا. تو میرا یہ سوال, مجھے یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا ضرورت تھی جبرائیل کو آنے کی؟ یہ ضرورت کیا اس کو ایسی پڑ گئی جبرائیل کو کہ وہ محمد کے بعد اکیلے بھی غار میں آ رہے, اور یہاں دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں آئے نا, وہ 3 سوال کرنے ہیں. مطلب شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا یا پتہ میں کہ کیا ضرورت اس کو پڑی کہ وہ یہ 3 سال, جب اس کو پتا ہے کہ میں ہر روز 2 دن 4 دن 5 دن بعد میں ان کے اوپر وارد ہوتا ہوں خواب کے ذریعے یا جیسے بھی جو بھی ان کا وہ ہے. تو یہاں پہ مجھے یہ لگا ہے کہ یہ جو تل کا ہے, یہ جو ابھی میں نے آپ کو الجاسے کی آیت نمبر 6 بتائی ہے کہ ہم کا جو ہے, تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے کسی بھی انسان کو تصحیح کرنے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے. یہ نارمل تو نہیں ہے. یہ آپ بات سنیں, آپ نے تھوڑی سی آپ بھی اس پر جو ہے کچھ روشنی ڈالیے اس آیت پر. جی اس آیت پر آپ نے نقطہ بہت ویسے زبردست پکڑا ہے. جی ہاں تو دیکھیں, آواز آ رہی میری؟ جی ہاں آ رہی, بولیے. اچھا جی میں نے بولا اب آڈینس اتنی عقل مند ہوتی جا رہی ہے, کیسی کیسی چیزیں نکال کے لا رہے ہیں, تو اسی طرح کا کام کریں گے تو ان کے پول کھولیں گے. اب دیکھیں اس آیت میں یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ جو ہم ہے, یہی تو ہم ہی کا تو سارا وہ رولا ہے. یہ ہم ہی تو پرافٹ محمد کو ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, تو ہم ان کے اندر رہ رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں, یہ اپنا ان کا ہم ہے, یہ اپنا ان کے دماغ کا ایک دوسرا ہم ہے جو ہوتا ہے اس کے کیا چلو اس کو. تو یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ کی, اور یہ ہے ہولی اسپرٹ. ان کے نزدیک اللہ اس کو ہولی اسپرٹ مان رہے ہیں. وہی ہولی اسپرٹ جو جیسس کے پاس بھی آتی تھی اور مدد کرتی تھی, پرافٹ محمد کی بھی وہی مدد کر رہی ہے. اب ہولی اسپرٹ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو زیادہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا. سمجھ لیں کہ ان بٹوین جو گاڈ ان ٹرانزیشن ہوتا ہے نا, ایک گاڈ, اب آپ سمجھ رہے ہیں, وہ ہے یعنی گاڈ کی ایک فارم وہ ہے کہ جو انسان اور اس دنیا اور اس کے درمیان ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو بعد میں ٹوٹل جبریل بنا دیا کہ یہ جو ساری یہ نا آتا ہے کہ انزلنا فی لیلۃ القدر, اس میں آتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اترتی ہے. صحیح ہے. ایک منٹ کے لیے اپنا پیسہ اسٹام پر جاؤ, میں آپ اور زیادہ اچھے سے مجھے سمجھا دیں گے. اور یہ سچ والا صاحب, اگر ایک چیز میں آپ کو اور دکھا دوں, سورہ فرقان کی آیت نمبر 1, اگر اس کو کھولیں, سورہ فرقان, یہ 25ویں سورہ ہے, 25ویں سورہ کی آیت نمبر. اس کے بعد اسٹام پائلٹ صاحب آپ مزید بتائیے گا پھر.
جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. جی جی اب یہاں پہ آ گیا الذی، وہ، جی وہاں پہ ہم ہے، وہاں پہ ہم آ رہا ہے، اور یہاں پہ وہ آ رہا ہے، بڑی برکت والا وہ جس نے نازل کیا. جی تو یہ جو وہ ہے، ادھر تو یہ ہونا کہ بڑی برکت والا ہوں میں جس نے نازل کیا. جی یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا پھر جی ہاں کہ میں بڑی برکت والا ہوں کہ جو میں نے نازل کیا. جی اب یہاں پہ وہی ورڈ آ گیا الذی، وہ. ایگزیکٹلی یہی تو اسٹام ہم کہہ پائلٹ رہے ہیں صاحب نا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں تو آپ اسٹام آپ پائلٹ یہ تو صاحب کہ بالکل میں کیا واضح کہتا ہے نا، یہ پرافٹ محمد کا اپنا مائنڈ ہے نا، ہی سیئنگ ہی از ریفرنگ ٹورڈز گاڈ. آپ دیکھیں یہاں پہ تبارک وہ پاک ذات ہے یہ جس نے قرآن فرقان اتارا اپنے بندے جی پہ. تو پرافٹ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہی از ٹاکنگ ہے. پرافٹ محمد خود یہ لفظ ادا کر رہے ہیں، لیکن جو ادا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں الہام ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. That's what he's thinking. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں میں یہ نوفل جو تھا، ورقہ بن نوفل کا کافی بڑا ہاتھ رہا ہوگا اس میں. نہیں وہ انہوں نے ان کو انسپائر کیا. ان کے پاس 15 سال رہے اور obviously انسپائرڈ ہوئے کرسچینٹی کی طرف. انہوں نے دیکھا، غور کیا، بعد میں پرافٹ نے خود جا کے چیزیں دیکھی. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ پرافٹ محمد یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی کہ جو باتیں کہتے ہیں یہ ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. اس لیے کلام کا آپ رخ دیکھ لیتے ہیں، جیسے اس آیت میں آپ دیکھ لیں وہ کیا کون کہہ رہا ہے، یہ پرافٹ محمد خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی جی. جی اور اس یہاں وہ میں خود کہہ رہے ہیں. یہ سچ والا صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس میں؟ جی ہاں بات صحیح ہے. اب خیر ٹھیک ہے، یہ جسے پروفٹ محمد کہا گیا یا مانا گیا وہ خیر وہ ایک الگ جو ہے بحث ہے. نہیں میں سر، بھی تو یہی نہیں میں یہ موقف سننا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ ہم ہے اور یہاں پہ وہ ہے. جی ہاں دیکھیں بات یہی ہے کہ وہ جو ہم والی بات ہے نا، یہی اصل جی میں قرآن کا کاتب ہے. جی اور یہ قرآن کا جو بھی کاتب ہے، یہ وہ بات وہ جو اللہ کو یا اللہ سے جڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں، اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں وہ کر رہا ہے، یہ ہمیشہ غائب کی تھرڈ پرسن کی فارم میں کر رہا ہے. یہی تو نقطہ جو ہے میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، جی یہی وہ نقطہ ہے. کیونکہ قرآن کے متن پر میں نے جتنا بھی غور کیا ہے، ظاہر بات ہے یہی بات مجھے ہر آیت میں نظر آئی. ہر آیت میں جی جی قرآن کا لکھنے والا یہی طریقہ اپنا رہا ہے. وہ اللہ جو بھی ہے اس کو ایک پردے میں رکھتا ہے اور اس کو ایک توغرا بنا کر اپنی بات جو ہے سامنے لوگوں کے سامنے لاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ تیسری ٹھیک. آیت کون سی ہے جو آپ ابھی جو ہے جو کہنا چاہ رہے تھے؟ 3 آیتیں، یہ تو سورہ فرقان ہو گیا، وہ سورۃ الجاسیہ ہے، سر اور وہ ایک پھر آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ ابراہیم ہے. اچھا ابراہیم میں کیا آپ نے دیکھا؟ تو ابراہیم سر ادھر بھی وہی آ جاتا ہے کہ آیت نمبر 2 میں، سورہ بلکہ تھوڑا ابراہیم سا کی میں، آیت نمبر 2. اور بلکہ آیت 2 کو چھوڑ کے سر آپ آ جائیں آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4. جی امین 4 پہ. آپ ہاں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 پہ آئیے. یہاں پہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے. جب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو جزا اور یہ تو پھر کیا کہہ سکتا ہوں میں، کچھ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں. کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں ذرا، اس کا ترجمہ کریں پہلے آپ ذرا. دیکھیے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس قوم کی اس کی اپنی بولی میں، جی یعنی ہر رسول کو جو بھیجا گیا ہے اس قوم کی بولی میں جو ہے بھیجا گیا تاکہ وہ جی واضح کرے ان کے لیے. جی. آپ بس یہاں سے آگے آئے آپ. جی بس اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے
اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں جو بھونڈی ترین بات جو ہے غیر معقول بات کہتی جاتی ہے، اس کے آخر میں اسی طرح کا ایک اختتامیہ جملہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے۔ جی حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وہ مَن جس يَشَاءُ، چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اگر اس نے جس مجھے کو گمراہ چاہتا ہے کیا گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، تو انسان کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ تو پھر میرا نفس تو میرا نہیں رہا نا، میرے پہ یہ نفسی ظاہر باتیں بات ہے کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی سب کچھ تو جو میرا ہے نفس اسی تو کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، اگر ہاں سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ گمراہی بھی وہی اسی کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اسی کی طرف سے ہے، تو پھر انسان کا اپنا عمل دخل کیا رہا بھائی؟ تو پھر انسان سے حساب اور کتاب کا کیا مطلب کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہی میں انسان کا کلیئر اختیار کرنا تو کچھ چاہتا ہے ہی نہیں، فری ول تو اس کو ہے ہی نہیں، سارا کا سارا معاملہ جو ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن کا لکھنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو مرضی کر لو، اس سے کچھ نہیں ہاں ہوگا مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ جی، یعنی کہنے کا مطلب اگر یہ وہ ہے کہ مجھے میں گمراہ کر اگر رہا جو ہے، ہے یہ دیکھیں، میں زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہوں کہ جو ہے میں ہدایت پا جاؤں، ہدایت پا جاؤں، ہدایت پا جاؤں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں ہدایت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ اصل مشیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی وہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اگر تو کوئی وہ چاہ رہا جسے ہی نہیں، اس کو ہدایت مل رہی ہے، جو چاہ رہا اس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، کیا مطلب؟ تو پھر تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ تم نے مجھے کیوں گمراہ کر دیا، میرا تو بات سوال یہی ہے بنتا نا ہے۔ بھئی، اب میں اگر سچ وہ والے اللہ میاں ملیں گے تو ہم سب یہی پوچھیں گے ان سے کہ بھی آخر چکر کیا ہے آپ کا؟ بھئی آپ نے تو جو ہے اپنی اس کتاب میں اتنی ایسی باتیں کہہ رکھی ہیں جس کا تو جو ہے کوئی لاجک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور آپ سچ اب اس والے وقت جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے حساب لینے پر، سچ والے یہ جی، کیا بات ہے؟ جی جناب، میں ان کا یہ کالر کا سوری نام مجھے نہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ صفدر بھائی صفدر احمد، نام۔ جی صفدر بھائی، سفدر جی، ایکچولی پتہ ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا دوں یہاں پہ، جی کیونکہ اٹس ناٹ فیئر اگر ایک سائڈ پہ ان کو یوں لگ رہا ہوگا کئی لوگوں کو کہ یہ دیکھو غلط بول رہے ہیں، نہیں ہم ایسے نہیں سوچتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ چلو پہلے تو کتابیں دوسرے زبان میں آئی تھی، کرسچینٹی کی وغیرہ کی، آپ کی زبانیں نہیں تھی، اس وقت آپ کرسچین نہیں بنے، لیکن یہ جو قرآن آیا ہے یہ آپ کی اپنی زبان میں آیا ہے اور آپ اس زبان کو ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہو، اوکے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے اوپر یہ چیز واضح کر دی ہے، ہی از ایکسپلین ہمسیلف ٹو یو کہ ریلیجن کیا ہے، حقیقت دنیا کی کیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے، اب اللہ اس وجہ سے ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے، آپ کو چیز دکھا دی گئی ہے، اب آپ کے پاس حجت کوئی باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرے گا اور کسی کو اس سے ہدایت دے گا، میننگ ہی از ٹیسٹنگ یو۔ جس طریقے سے جب آدم کو بنایا گیا تو اس کو ابلیس کو کہا گیا کہ آپ سبمٹ کرو، اوکے، دیٹ ہی از سپیریئر دین یو۔ آدم نے نہیں کیا، ہی تھاٹ کہ میں سپیریئر ہوں، میں پہلے ہوں، آئی ایم اے ڈفرنٹ ایلیمنٹ سے بنا ہوں۔ سو گاڈ کی اس نے بات نہیں مانی، تو وہاں شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یو پٹ می ٹو انٹو دس، مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں وہاں پہ جا کے۔ تو وہی کانسیپٹ پرافٹ محمد کے دماغ میں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے اوپر امتحان آ جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا بیکاز آف دی ویری نیچر آف پٹنگ یو ان دس ٹیسٹ، اللہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ مطلب اٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ، اللہ نے ایک ایسی سچویشن میں ڈال دی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو رہے ہو۔ اگر یہ سچویشن آپ پر نہ آتی، یہ چیز قرآن نہ بتایا جاتا، تو پھر آپ بچے ہوئے تھے۔ اب چونکہ اللہ نے یہ آپ کو چیز میں ڈال دیا ہے تو اس وجہ سے اللہ آپ کو گمراہ ایک طریقے سے کر رہا ہے، اور یہ وہی سچویشن ہے شیطان والی جو پہلے تھی۔ تو وہاں بھی شیطان نے یہی کہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ اسلام پائل صاحب، میں اس کہانی کو نہیں مانتا، آدم اور حوا کی کہانی کو میں
نہیں مانتا کیونکہ اس میں مجھے ویسے بھی پوری کہانی اچھا، اس کہانی میں ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی کہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے سانپ کے منہ میں بیٹھ کے چلا گیا تھا، ایسا ہے؟ ایسا لکھا ہوا ہے؟ نہیں وہ سٹوری دیکھیں میں آپ تھوڑا ایکسپلین کر نہیں دیتا نہیں ہوں. نہیں نہیں، جو بھی سٹوری ہے We know this. I don't believe in تو that کیا story. ہم ان کا اللہ، پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں. نہیں اللہ جو غیب کا علم رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سانپ اس کو منہ میں بٹھا کے چلا گیا. یار اس طریقے سے انالائز کریں گے تو ساری سٹوری وہ بکواس لگتی ہے. بیکاز دا ریزن از اللہ خود فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں آدم بنانے جا رہا ہوں. تو اگر آدم بنانے جا رہا ہے تو اٹ مینٹ کہ وہ زمین پہ چھوڑنے جا رہا ہے نا ان کو. اوکے سو جب وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے تو یہ اس میں سارا یہ تو سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کو گارڈن میں رکھ دیا ہے تو اوکے چلو اس کو تھوڑا سا اس کو جوتے مار کے نا، جیسے نہیں ہوتے کہ بفور یو کل اے ڈاگ اس کو برا نام دینا ہوتا ہے. کسی کتے کو مارنے سے پہلے اس کو تو برا والا تو بولنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پلان بنایا ہوا ہے اف یو لک اٹ کیئرفلی کہ میں آج زمین پر ایک آدم بنانے جا رہا ہوں. اوکے اب یہ ایکسکیوز دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے یہ درخت کھا لیا تو نکلو یہاں سے. یہ ساری بکواس سٹوری ہے پھر، کیونکہ ان کے سٹوری کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو نہیں کھانا. اب ایک طرف سے ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ بیکاز یو ڈنٹ لسن ٹو می میں یہاں سے تھرو آؤٹ کر رہا ہوں تم کو اس گارڈن سے. ٹھیک ہے حالانکہ اللہ نے آلریڈی پلان بنایا ہوا ہے کہ میں نے انسان کو بھیجنا. تو یہ سٹوری میں اتنے زیادہ جھول ہیں. اور دوسرا یہ سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے، آپ ذرا غور سے سنیے. جب یہ سٹوری یہودیوں کے پاس تھی تو وہ انہوں نے کہا ان کے ہاں شیطان کا یہ تصور آج بھی نہیں پایا جاتا، یہ جو کرسچینٹی نے دیا ہے اسلام کو. ان کے ہاں سیٹن کا بالکل یہ بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے سوچا اس زمانے میں ان کو کوئی اینمی نہیں مل رہا تھا. سو دا ورسٹ تھنگ دے فاؤنڈ آؤٹ اسنیک انسان کا دشمن ہوتا ہے. تو اسنیک نے گارڈن سے باہر نکلوایا. اوکے یہودیوں کا یہ سٹوری ہے. اسنیک ٹاکنگ اسنیک تھا، باتیں کرتا ہوا اسنیک تھا. اب یہ سٹوری ان کے ہاں بہت پرانی چلی آ رہی تھی. اس زمانے میں لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے. they would buy the story. اب بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ جب کرسچینٹی آئی اینڈ they were educated people. اب obviously رومن تھے، گریک لوگ تھے، ان کے پاس لٹریچر تھا، فلسفی تھی. دس اسٹوری ٹاکنگ اسنیک ان ماڈرن انسان کے لیے سینس نہیں بنا رہی تھی. سو انہوں نے کیا کیا اس کے اندر چینجز لائے. اب ان کو کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا تھا تو اینجل میں سے ایک کینڈیڈیٹ انہوں نے ڈھونڈا. اوکے جو لیسر گاڈز ہیں. اوکے لیسر گاڈز مین گاڈلی ریلم میں رہتے ہیں. پرانے زمانے کے وہ گاڈ تھے پینتھینز کے. اب وہ ڈیموٹ ہو گئے. ہاں وہ ڈیموٹ ہو گئے تو ان کو اینجل بنا دیا گیا. دے آر گاڈلی لائٹ کے بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں، کوئی سارے وہ کرتے ہیں. اب ان کو چونکہ پرابلم یہ آ رہا تھا کہ ایول کہاں سے، اگر گاڈ گڈ ہے تو ایول کہاں سے آ رہی ہے؟ گاڈ ایول پیدا نہیں کر سکتا. سو وٹ دے فاؤنڈ انہوں نے اسی میں سے ایک آدمی چنا جو لیسر جس کو اینجل آپ کہتے تھے، اس کے نام لگا دیا کہ یہ برائی وہ پیدا کرتا ہے. شیطان ہے جو دنیا میں برائی پیدا کرتا ہے اور اسی پہ اکساتا ہے. اب یہ سٹوری میں آپ کو آدم والی بتا رہا تھا، وہ جب آگے چلی تو کیا ہوا؟ کرسچین نے کہا کہ یہ ٹاکنگ سنیک نہیں تھا، یہ ڈیول تھا، شیطان تھا اور اینجل تھا. اس نے اس کو جا کے وسپرنگ کی اور کہا کہ یو ول لیو فار ایور. اگر یہ تم نالج کا ٹری کھا لو گے تو یو وڈ لیو فار ایور. تو کرسچین نے اس کو شیطان ڈال دیا. اب پرابلم آ گئی اسلام کے بعد. 700 سال بعد کیا ہوا؟ جب اسلام آتا ہے تو obviously اسلام کا ایک اپنا ہر ریلیجن کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اینجل جو ہے وہ معصوم ہے، وہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہاؤ could they do it؟ پروفٹ محمد نے اس کو جن بنا دیا which is a totally nonsense. How could jinn live in a godly realm؟ godly جو اعلیٰ کا جو realm ہے وہاں پہ جن کیسے رہ سکتا ہے؟ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، not a jinn. تو یہ آفٹر تھاٹ ہے، بعد میں انہوں نے ڈالی. دے ریئلائز کہ ہمارے جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جا رہا ہے. فرشتے ایسا کام نہیں کر سکتے، وہ خدا کے پاس کیسے رہ سکتے ہیں اگر وہ اتنے اس طرح کے غلط کام کریں گے تو. سو دے کالڈ اٹ جن. سو آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجن کیسے بلڈ ہوتا ہے، کس طرح عقائد بلڈ ہوتے ہیں. اگر آپ واپس جائیں گے تو آپ کو حقیقت ساری مل جائے گی. تھینک یو. جی بالکل. اچھا لیکن اسلام یہاں کا بھی وہی ایک اور لفظ بھی جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے. وہاں جو شیطان یا ابلیس سے جو ہے متعلق جو بات آئی ہے، قال فبما اغویتنی کا لفظ آیا ہے.
اور یہاں پر یہ جو دلالت والی بات ہے یہ ایک عام ہر کسی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جبکہ پرٹیکولرلی وہاں جو جسے ابلیس کہا گیا ہے اس کے وہ جو ابلیس شکایت کر رہا ہے اپنے رب سے کہ قال ربی فبما اغویتنی، یعنی جی مطلب چونکہ مجھے تو نے جو ہے یہ اس طرح کی ایسی الجھن میں یا پھر اس کیفیت میں ڈال ہاں کر وہ مجھے بلیم بہکا خدا دیا. کو کر رہا ہے نا، وہ بلیم خدا کو ہاں کر جی رہا ہاں جی ہاں، وہ بلیم خدا کو کرا کہ مجھے بہکا دیا. ہے. تو جی اب جو ہے ظاہر بات ہے اب میں کیا یہ کام کروں گا، کیونکہ جو ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا. اور اس سے ابسرڈ بات کوئی نہیں ہے کہ جی ہاں ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ سارا ڈرامہ، یہ ساری سٹوری اور کچھ نہیں ہے کہ ایک جی جو ہاں، آپ کو صاف شیطان. نظر آتا ہے کہ جو ہے اس اچھا میں یہ پوری انسانی کارستانی ہے، یہ سوچ ہے بالکل بالکل اور وہ بالکل بالکل، ڈیولپ اور ہوتی ڈویلپ رہی. ہوتی ہے بالکل صحیح اسٹوری، بات ہے. جی ڈویلپ ہوتی ہے. ہم جب اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے ڈویلپ ہوئی یہ اسٹوری جو ہے، یہ کہانیاں ساری. جی ہاں تو شیطان جو ہے، آپ مزے کی بات یہ دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں، شیطان جو ہے وہ قیامت تک زندہ بھی رہے گا. اف از اے ہاں جن وہ جی زندہ بھی رہے گا، اور ہر جی جگہ وہ پہنچ بھی جاتا ہے اور ہر بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے. جی ہاں کین یو امیجن ہی از لائک جسٹ another گاڈ جو ایول کا گاڈ ہے. آپ بات سمجھ رہے جی ہاں. ہیں؟ یعنی ایول کا بلکہ گاڈ وہ ہے. جو ہے وہ جو اللہ ہے جسے اللہ کہا گیا ہے اس کے مقابلے میں شیطان بڑا طاقتور ہے اور سارے کام خود کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بالکل. جبکہ اور اللہ دوسری، جسے کہا گیا ہے وہ ہر مرحلے پر جو ہے محتاج ہے. ہاں اس کو بندے چاہیے، نبی چاہیے، جی یہ ہاں چاہیے، وہ جی چاہیے. جی جی جی. آہ، چلیں جو ہے سفتر بھائی، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، بہت مزہ آیا. سر ایک آپ سر نہیں سر، ایک میرا ایک آخری جو میری اپنا تشنگی رہ گئی اس کو بھی پورا کر دیں آپ. جی یہ سورہ 17 ہے الاسراء، اچھا. اس کی آیت نمبر پہلی، یہ تشنگی میری دور کر دیں ذرا. ارے بھائی یہ تشنگی آخر کیسے پوری ہوگی؟ سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس پر آپ کا اصل سوال کیا ہے؟ اصل اس پہ تو سوال بہت وہی سے الذی آ سوالات گیا. ہیں. ہاں جی نہیں سر، اس الذی میں تو ہے. وہی ایک تو جی اور اگر آپ نیچے آ جائیں، جی اوپر الذی کہہ رہا ہے وہ جی ذات پاک ہے، اور نیچے کہہ رہا ہے جی کہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. جی ہاں جی ہاں. یہ انداز تو قرآن کا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اپنے صیغے بدلتا ہے لکھنے والا، اور کہیں کچھ کہہ رہا ہے کہیں کچھ جو ہے. بہرحال اب یہ کل ملا کر یہ ملغوبہ ایسا ہے جس پر جو ہے یہ مسلمان علماء کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی آیت سے کہ واقعی اس میں جسے وہ اللہ سمجھتے ہیں وہ متکلم ہے. ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب ماننا ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے مسلمان اس پر جو ہے ایسے ہی چل رہے ہیں. غور و فکر کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ماننا مسلمانوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، مسلمان اصل میں ٹھیک بات. مومن ہوتے ہیں، مفکر نہیں ہوتے. جی